السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ہم ناول پڑھ رہے تھے حجاب، جس کے رائٹر ہیں آمنہ خان، اور یہ ایک حقیقت پر مبنی ناول ہے اور یہ ایک اسلامک ناول ہے۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو بہت پسند آئے گا۔ پلیز اسے سنیے اور ہمیں فیڈ بیک لازمی دیجیے۔ جب آپ لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت کا پھل ہمیں مل رہا ہے، اس لیے پلیز کمنٹ لازمی کیا کریں اور ہمیں اپنی رائے دیا کریں۔ اوکے گائز، چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ لیٹ سٹارٹ۔ کہاں ہو تم ملکہ؟ وہ گراؤنڈ میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جہاں پہ بھی وہ اس کو ایک دفعہ بھی نظر آئی تھی۔ اس نے ہر جگہ دیکھا، کہیں تو وہ اس کو ایک بار نظر آ جائے۔ سروجدان جی، آپ کو لائبریری میں بلا رہی ہیں، آپ سے ایک ٹاپک ڈسکس کرنا تھا ان کو۔ وہ اس کے ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑا اس کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور میم فائزہ کا میسج دیا۔ لائبریری میں ہے وہ؟ اس نے بیزاری سے اس سے پوچھا، جیسے وہ وہاں پہ نہ جانا چاہتا ہو۔ اس نے تو ابھی اس کو دیکھنا ہے، لائبریری میں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ جی سر، وہ لائبریری میں ہے، انہوں نے ٹاپک ریلیٹڈ کچھ بکس وہاں نکالی ہوئی ہیں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہیں پہ ڈسکس ہو جائے۔ اس لڑکی نے اس کو تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں لائبریری۔ وہ اس لڑکی کو بھیج کر اپنے اسی انداز میں ڈوبتا ہوا جانے لگا۔ آپ سے بات کر کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے عائشہ۔ وہ لائبریری میں بیٹھی اس لڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اچھا زمینہ، میں چلتی ہوں، میری کلاس کا بھی وقت ہو گیا ہے۔ آج ماشاءاللہ ہماری اچھی بات ہو گئی۔ آپ یہیں پہ ہیں ابھی زمینہ؟ نہیں، میں بس آپ کی وجہ سے اتنا بیٹھ گئی، میں چلتی ہوں ابھی۔ اس نے اپنا حجاب صحیح کیا اور وہاں سے اٹھنے لگی۔ وجدان صاحب، لیٹ ہو گئے ہیں آپ؟ میم فائزہ نے اس کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور دور سے ہی دبی آواز میں مسکراتے ہوئے اس کو بولا۔ وہ جو اٹھنے لگی تھی وہیں پہ رہ گئی۔ اس کا نام سنتے ہی اس کے اٹھتے قدم وہیں رک گئے۔ محبت کہاں اختیار میں ہوتی ہے؟ وہ جو کچھ پل پہلے محبت سے دستبرداری چاہتی تھی، اس کو دیکھتے ہی سب پھول گئی۔ سوری، لیٹ ہو گیا۔ وہ وہیں سے معذرت کرتا کرتا آ رہا تھا، جیسے ہی اس پر نظر سامنے بیٹھی اس لڑکی پر پڑی، وہ ہل نہ سکا اور مزید کچھ بول بھی نہ سکا۔ وہ وہیں کھڑا رہا، آنکھیں بند کی، دل میں الحمدللہ کی صدا گونجی۔ اس کا دل چاہا وہ جو اگلا قدم اٹھائے وہ اس لڑکی کی طرف ہو جو سامنے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ استاد صاحب، کیا سوچ رہے ہیں؟ جلدی آئیں۔ میم فائزہ کی آواز پر وہ چونکا اور رینی کی طرف دیکھنے لگا۔ جی میں آ رہا ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ اس کے پاس گیا، کرسی اس کی طرف کی جہاں سے وہ نظر آیا اور وہ بیٹھ گیا۔ اس دوران اس کی نگاہوں نے بس اسی کا دفاع کیا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی، وہ جو اس کے سامنے نظریں جھکا لیتا تھا وہ اس کو غور سے دیکھا کرتی تھی اور اس کے ایسے دیکھتی رہتی جیسے آج آخری بار اس کا دیدار کر رہی ہو۔ اس کے بعد یہ لمحہ اس کو کبھی میسر نہیں ہوں گے۔ سرمینہ، چلیں پھر؟ عائشہ نے کرسی سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اس کو کہا، جو محبوب کی زیارت کیے بیٹھی تھی۔ اس کو ایسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے اب وہ کبھی اس کو دیکھ نہیں پائے گی۔ وہ اس کی اپنی آنکھوں میں قید کر رہی تھی، آنکھوں سے دل میں اتار رہی تھی۔ زرمینہ، چل رہی ہیں آپ؟ اس نے اس کو کھویا ہوا دیکھا اور ایک بار پھر پوچھا۔ وہ جو کسی اور ہی جہاں میں تھی، فوراً اٹھی، بیگ لیا اور جانے لگی۔ وہ اس کو جاتا دیکھ رہا تھا، وہ اس کو روکنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا وہ کدھر تھی، موبائل کیوں بند ہے۔ اس کو اپنا حال دل سنانا چاہتا تھا، اس کو بتانا چاہتا تھا یہ ہجر کی راتیں اس پر کیسے گزرتی ہیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا وہ مر جائے گا تمہارے بغیر، مگر ان سب سے زیادہ اہم تھی اس کی عزت۔ وہ تو اس کا نام نہیں لیتا تھا، اس کو اتنے لوگوں سے کیسے روک لے، اس کو لوگوں کی نظروں میں کیوں لے آئے۔ وہ تو اس کو اپنے آپ سے بھی چھپاتا تھا، دنیا کے سامنے اس کو کیسے لے آئے۔ محبت کی پہلی شرط ہی عزت ہوتی ہے، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ وہ محبت سے زیادہ اس کی عزت کرتا تھا، اس کی عزت کا مان رکھتا تھا۔ وہ جا رہی تھی اور وہ اس کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ قصہ بھی حجاب سے آگے نہیں بڑھا تھا۔ آپ جناب سے بات آگے نہیں بڑھی تھی۔ مدت ہوئی کتابیں محبت شروع کیے، لیکن میں پہلے باب سے آگے نہیں بڑھا۔ لمبی مسافتیں ہیں مگر اس سوار کا پاؤں ابھی رکاب سے آگے نہیں بڑھا۔ رخسار کا پتہ نہیں، آنکھیں تو خواب ہیں دیدار، ابھی نقاب سے آگے نہیں بڑھا۔ وہ لذت گناہ سے محروم رہ گیا جو خواہش ثواب سے آگے نہیں بڑھا۔ اماں، آپ ابو کو منائے نا، ابو کو بولے وجہ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ ماں کے پاس بیٹھی ان کو بتا رہی تھی کہ ان کا بیٹا کیسے
اس لڑکی سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے، کیسے اس کے عشق میں پاگل ہوا جاتا ہے۔ فاطمہ، ہم سید ہیں، ہمارا اپنا مقام ہے، ہم باہر کسی قوم سے لڑکی کیسے لے آئیں؟ اماں، جب آپ یہ بات کرتی ہیں نا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ آپ کی اور ابو کی انہی باتوں کی وجہ سے آج ہماری زندگی تباہ ہوئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم انسان نہیں ہیں؟ ہماری کوئی خواہشیں نہیں ہیں؟ ماں کی اس بات پہ اس کا وجود جلا تھا۔ وہ جو سالوں سے چپ تھی آج بول رہی تھی۔ وہ بیٹی تھی، آج بھی اپنے حق میں نہیں بول رہی تھی، وہ بہن تھی، اپنے بھائی کے لیے بول رہی تھی۔ تو کیا کریں ہم؟ تم لوگوں کو پکڑ کر باہر دے دیں؟ اماں مجھے سمجھ نہیں آتی کب بدلیں گی آپ؟ اور آپ لوگوں کی یہ سوچ کب آپ لوگ اپنی اولاد کا بھی سوچیں گے؟ نہ جانے کب آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی ہم بیٹیوں کے بھی سینے میں دل ہے۔ اماں، ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے اس کی شادی ہو، اس کے ہاتھوں پر بھی مہندی لگے، وہ بھی شادی کا سرخ جوڑا پہنے، اس کا شوہر ہو وہ جو اس کا خیال رکھے، اس کا اپنا گھر ہو، اس کے بچے ہوں، اس کو بھی ماں بننے کا شرف حاصل ہو، اس کے پیروں کے نیچے بھی جنت ہو۔ ویسے بات کر رہی تھی جیسے کوئی خواب سنا رہی ہو، جیسے کوئی کہانی ہو جو وہ بڑی چاہوں کے ساتھ ماں کو سنا رہی ہو۔ فاطمہ، بس کر جاؤ، ماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیسے بیٹی کا دکھ اب اور نہیں سن سکے گی اور برداشت نہیں کر سکے گی۔ یہ تو ایک بیٹی بول رہی تھی، اب تو باقی 4 رہتی تھی جن کے اپنے ارمان ہیں، اپنے خواب ہیں، اپنی خواہشات ہیں، وہ ہجر کی راتیں، وہ محبوب کی یادیں۔ پوچھو کسی عاشق سے کیا بن کے گزرتی ہیں؟ وہ نائٹ ڈریس پہنے، ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے، بالکنی میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ چاند میں اس کا عکس آیا تھا، وہ حجاب میں نقاب لیے خوبصورت آنکھوں سے مسکرا رہی تھی، جیسے اس کو دیکھ رہی ہو، اظہار محبت اپنی آنکھوں سے کر رہی ہو۔ ملکہ، کوئی تم سے بھی زیادہ پر نور ہے، دیکھو چاند کا حسن تمہارے سامنے پھیکا پھیکا ہے، تم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ لوگ ہونٹوں پہ مرتے ہیں، مسکراہٹ پہ فدا ہوتے ہیں، محبوب کے بالوں پر جان دیتے ہیں، پیروں کی خوبصورتی کے قائل ہوتے ہیں۔ ہم مر مٹے ہیں اپنے محبوب کی کالی آنکھوں پہ، اس کے حجاب پہ، اس کے کندھے پہ پڑی چادر کے۔ چادر؟ وہ بیٹھی تھی، بار بار حجاب ٹھیک کر رہی تھی، مگر کھڑی ہوئی، مگر چادر نہیں تھی۔ اس کی چادر کدھر تھی؟ آج پہلی دفعہ اس کو چادر کے بغیر دیکھا، مگر چادر کیوں نہیں لی ہوئی تھی اس نے؟ وہ تو کبھی چادر کی نہیں آتی، مگر آج کیوں؟ وہ چائے کا کپ ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ادھر ادھر ٹہلنے لگا، جیسے سوچ رہا ہو، اس کو یاد کر رہا ہو جب پہلی دفعہ بغیر چادر کے اس کو نظر آئی تھی۔ بھائی، جی بیٹا، امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ ابو بھی ہیں پاس؟ جی وہ بھی ہیں۔ خدیجہ نے دروازے پہ ہی کھڑے ہوتے اس کو کہا، جو چائے کا کپ لیے ہاتھ گھوم رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں آتا ہوں۔ بہن کے جاتے ہی سوچوں کا رخ بدلا، اب کی بار سوچوں میں پریشانی آئی تھی، ایک گہری پریشانی۔ وہ جانتا تھا کن سلسلے میں اس کو بلایا گیا ہے، وہ جانتا تھا وہ خبر اس کے دل پر تیر بن کے لگے گی، وہ جانتا تھا آج وہ اپنی زندگی سے ہار جائے گا۔ اللہ جی، آج بہت دکھی ہوں میں، بہت دکھ ہے مجھے۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے مجھ سے آج چادر لے لی۔ آج آپ کو پتہ ہے اللہ جی، مجھے ایسا لگا جیسے آج میرے پاس کچھ نہیں، جیسے سب مجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سب مجھ پر باتیں کر رہے تھے آج، مجھے لوگوں کی عجیب عجیب نظروں سے وحشت ہوتی ہے اللہ جی۔ وہ آنکھوں سے موتی اپنی ڈائری پر گرا رہی تھی اور جلدی جلدی لکھ رہی تھی، جیسے اسے بہت کچھ لکھنا ہے۔ اللہ جی کو ایک ایک بات بتانی ہے۔ لکھتے ہوئے اس نے اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ وہ ہاتھوں سے آنسو صاف کر لے، اس کو بس لکھنا تھا، اپنا درد، اپنا غم لکھنا تھا۔ اللہ جی، میں نے کیا بہت بڑا گناہ کر دیا؟ اللہ جی، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میری ان سے بات ہو، بس ہو گئی اللہ جی، اب تو نہیں ہوتی نا؟ آخری بات پہ اس کے ہاتھ رکے، آنکھوں سے خاموش موتی گرنے لگے، قلم نے ساتھ چھوڑا۔ اللہ جی، مجھے بہت یاد آتے ہیں وہ۔ خاموشی سے اب سسکیوں کی جگہ دی، وہ جو بغیر آواز کے بہتے چلے جا رہے تھے اب سسکیوں میں بہنے لگے۔ ڈائری کو دل کے ساتھ لگائے، سر کو بیڈ پر رکھے سسکتے ہوئے بس یہی کہہ جا رہی تھی، مجھے بہت یاد آتے ہیں وہ، اللہ جی مجھے بہت یاد آتے ہیں وہ۔ اللہ جی، آپ کچھ کریں نا، کچھ ایسا کریں نا سب کچھ ٹھیک ہو جائے، بس مجھے یہ درد کم ہو جائے جو مجھے جینے نہیں دیتا، میری سانسوں کی اذیت ختم ہو جائے۔ اللہ جی، مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہے، یہ کیوں ہے۔ اللہ جی، میرے دل سے نکال دے وجدان کو، اس کے ہونے سے مجھے درد ہوتا ہے، مجھے بہت درد ہوتا ہے اللہ جی۔ اس نے اپنا منہ بیڈ کی طرف کیا، اس کے گلے کی رگیں سامنے نظر آنے لگی۔ اس نے ہاتھ سے بیڈ کی چادر کو اپنی مٹھی میں لیا،
اس کے منہ سے چیخیں نکلی جیسے آج اس کے ضبط کی حدیں ختم ہوئی ہوں۔ اس نے خود پر قابو پایا، اوپر ہوئی آنسوؤں کو اپنے بازوؤں سے صاف کرنے لگی، گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ کھلے بالوں کے ساتھ ایک ہاتھ میں ڈائری لیے کھڑی کھڑکی کے پاس آئی، پردے پیچھے کی آسمان کو دیکھنے لگی۔ چاند اس کے بالکل سامنے تھا، وہ چاند جس کو دیکھ کر وہ محبوب کی زیارت کرتی تھی۔ خان صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ چاند؟ اس نے چاند کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اس کے دل کو الہام ہوا ہو اس کا محبوب بھی اس چاند کو دیدار کرتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی، دل کو سکون آیا، درد کی لہر اس کا وجود نچوڑ کر باہر نکلی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے ڈائری دیکھی، وہیں زمین پر بیٹھی ایک ایک صفحہ پڑھنے لگی، اپنے ہی لکھے درد پر رونے لگی۔ اس نے قلم اٹھایا اور مزید درد لکھنے لگی۔ بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں میرے کچھ خواب میرے عین جوانی میں مرے ہیں، روتا ہوں میں ان لفظوں کی قبروں پہ کئی بار، جو لفظ میری شعلہ بیانی میں مرے ہیں۔ کچھ تجھ سے یہ دوری بھی مجھے مار گئی ہے، کچھ جذبے میرے نقل مکانی میں مرے ہیں۔ قبروں میں نہیں، ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ اس عشق نے آخر ہمیں برباد کیا ہے، ہم لوگ اس کھولتے پانی میں مرے ہیں۔ کچھ حد سے زیادہ تھا ہمیں شوق محبت، اور ہم ہی محبت کی گرانی میں مرے ہیں۔ وجدان، اس لڑکی کا گھر کدھر ہے؟ وہ نظریں جھکائے اس خبر کا انتظار کر رہا تھا جو اس کے دل پر عذاب بن کر گزرے گی۔ اس کو لگا اب اس کو کہا جائے گا بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ جی امی، مطلب؟ اس نے ماں کو اس بات پر اوپر دیکھا، ان کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ اس کو لگا جیسے اب وہ بول نہیں سکے گا، اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ ہاں، تمہارے ابو اور میں نے فیصلہ کیا ہے، ہم ان کے گھر جائیں گے، تمہارے رشتے کی بات کریں گے۔ انہوں نے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور شوہر نے بھی ان کی اس بات پہ بغیر بولے آنکھوں میں چمک لیے اپنا سر ہلایا۔ لیکن ابو، اس کی حیران ہوتی آنکھوں نے چھلکنا شروع کیا، دل ہواؤں میں اڑنے لگا۔ اس کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، حقیقت میں یہ کہاں ممکن تھا۔ امی، آپ سچ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے ماں سے اٹکتے اٹکتے پوچھا، جیسے وہ اپنی سنی ہوئی بات کی تصدیق چاہتا ہو، جیسے اس کے کان ایک بار پھر وہ بات سننا چاہتے ہوں جس کے لیے وہ نہ جانے اس نے کتنی دعائیں مانگی ہیں، کتنی منتیں مانگی تھی۔ جی بچے، سچ کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے آج سے پہلے بیٹے کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ ان کو لگا جیسے آج ان کے سینے کو ٹھنڈک پہنچ گئی، جیسے بہت تیز آگ لگی تھی، آج وہ بجھ گئی۔ شکریہ ابو۔ وہ بہتے اشکوں کے ساتھ باپ کے پاس آیا، ان کے قدموں میں بیٹھا، دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، باری باری دونوں ہاتھوں سے پیار کیا، پھر عقیدت کے ساتھ اپنی دونوں آنکھوں پہ لگائے، جیسے کوئی کسی پیر کے ہاتھ چومتا ہے، ویسے ہی وہ اپنے باپ کے چوم رہا تھا۔ باپ کی آنکھوں کی نمی آئی اور انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ امی کا بہت شکریہ۔ پھر وہ اٹھا، ماں کے پاس آیا، ماں کے قدموں میں بیٹھا، وہ جو پاؤں بیڈ پر رکھے لیٹی تھی، باری باری ان کے پاؤں چومے اور اٹھی۔ وہ اٹھی، اس کو اپنے پاس کیا، اپنے سینے سے لگایا، اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کیے، وہ بچوں کی طرح اس کے منہ کی دونوں طرف پیار کیا، ایک پیار بھرا بوسہ دیا۔ اب اس کو اٹھنا تھا، شکرانے کے نفل پڑھنے تھے، اللہ کے حضور سجدہ دینا تھا، سجدہ تشکر۔ پھر اس کو چاند کو دیکھنا تھا، ملکہ کو بتانا تھا، اس کو اپنے دل کی آواز سے خوشخبری دینی تھی۔ امی، میں آتا ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اونچا اونچا چیخے، سب کو بتائے اس کے ماں باپ راضی ہیں، اس کی خوشی میں خوش ہیں۔ وہ اٹھا، باہر گیا، بانسوں کے ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ایک خوبصورت مسکراہٹ۔ کدھر کدھر کدھر؟ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کی 5 بہنوں نے گھیر لیا، اس کے درمیان میں کھڑا کر کے اپنے ہاتھوں کی سلاخوں کے اندر کر دیا۔ کدھر بھاگ رہے ہیں آپ جناب؟ سر، ہم نے اس کو گھورتے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کب سے دروازے کے باہر کھڑی کان لگائے سن رہی تھی، جیسے بھائی سے زیادہ ان کو ڈر ہو اور بھائی سے زیادہ ان کو خوشی ہو۔ اللہ بچائے میری جان، کہ وجدان گنڈوں میں پھنس گیا۔ اسے گھومتے گھومتے باری باری سب کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بہنوں کو کہنے لگا، نا جی نا، اتنی آسانی سے ہم آپ کو چھوڑیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، گول گول گھومتے ہوئے سب نے ایک ساتھ کہا، کیا چاہیے یہ تو بتاؤ ظالموں۔ اس نے مصنوعی سی ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا، جیسے ان کی قید بہت سخت ہو۔ ہمیں تو بہت اچھی سی چیز چاہیے، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بھی ان چڑیلوں کے ساتھ مل گئی؟ اس نے گول گھومتے ہوئے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
ये तो हमारा हक है वजी, चीट तो हम अच्छी खासी लेंगे। अच्छा 10-10 रुपये बहुत है सबके लिए। उसने अपना वॉलेट निकाला और 10-10 के नोट निकालने लगा। उसके वॉलेट बाहर निकालते ही सब बहनों ने इस पर धावा बोल दिया, उसको नीचे लिटा के उसका वॉलेट छीन लिया। अल्लाह जी मुझे बचाएं। ज़मीन पर लेटे लेटे वो ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगा। बताओ बताओ कितने पैसे हैं? सब आपस में हाफ हाफ करेंगे। नहीं मैं छोटी में ज़्यादा मिलेंगे। क्यों ज़्यादा मिलेंगे? सबको बराबर बराबर मिलेंगे। पांचों उसका वोट लेकर पैसों को देखने लगी, वॉलेट लेकर। ये मुझे दे देना, कल आप लोगों को बाहर खाने पे ले जाऊंगा। उसने अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा। नहीं नहीं, वो भी होगा और हम पैसे भी लेंगे। अच्छा भाई ले लो सब लो, मेरी शहजादियों से अच्छे तो नहीं है ना ये पैसे। इसे मुस्कुराते हुए कहा और बारी बारी बहनों को अपने दिल से लगाया, उनके माथे पर बोसा दिया। अच्छा आप पैसे ले लिए ना, वॉलेट तो वापस कर दो। ये ले जाना, क्या याद रखेंगे आप? ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ खाली वॉलेट करते हुए कहा। अब इजाज़त हो तो जाऊँ मैं? इसने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी जी इजाज़त है, अब आपको जाएं जाएं। ज़ैनब ने इसको बाजुओं से पकड़ते हुए कहा और मुस्कुराने लगी। फजी, वो जा रहा था कि फातिमा ने उसको आवाज़ दी। जी आप भी। वो पीछे मुड़ा, वो उसके पास गई, उसको अपने दिल से लगाया और माथे पर प्यार किया। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान। बहन के प्यार से उसको एक बार फिर कमज़ोर कर दिया। उसकी आंखों में नमी आई, बहन को गले से लगाया। उन दोनों को गले से लगता देखकर सारी बहनें पास आई। सबने उसको अपनी बाहों के गहरे में लिया और शुक्र अदा करने लगी। उनके घर आज एक अरसे बाद खुशी आई थी और वो खुशियाँ मना रहे थे। वहाँ मौजूद किसको खबर थी खुशियाँ बस थोड़े ही वक्त की होती हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुस्तान इस काबिल नहीं था जितनी तूने इसको खुशी दी है। बहुत खुश हूँ मैं अल्लाह, बहुत खुश हूँ। इतना खुश हूँ कि मेरा दिल चाहता है आज पूरी रात मैं सजदे से ना उठूँ, रो रो कर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। वो अपने कमरे में आया, वजू बनाया, जाए नमाज पे बैठा और खुदा के जो शुक्राने के नफल अदा करने लगा। न जाने कितने घंटों से वो यूं ही जाए नमाज पे बैठे खुदा का शुक्र अदा करता रहा। उसकी सना बयान कर रहा था, उसको बता रहा था वो कितना खुश है आज और कितना मुतमईन है, कितना पुरसुकून है। ऐ अल्लाह, तूने आज मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझ गुनहगार के लिए मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बनाया है। रास्ता मुझे मिल गया है, मंजिल तक भी रसाई हो जाएगी। इंशाल्लाह मेरी मलिका मेरी हो जाएगी। जय नमाज बिछाए वो दुआ करके उठा, बालकनी के पास आया, खिड़की के पर्दे पीछे किए, आसमान की तरफ देखा। वो चांद जिसको उसने कुछ वक्त पहले देखा था उसके मुकाबले में अब ज़्यादा चमक रहा था, ज़्यादा रोशन था, जैसे वो उसको मुबारकबाद दे रहा हो, उसकी खुशी में खुश हो रहा हो। सुनो मलिका, तुम्हारे वजदान की दुआएं सुन ली गई हैं, उसको तुम तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। तो बस इंतज़ार करना, वजदान का इंतज़ार करना, उस वजदान का जो तुम्हें दीवानों की तरह चाहता है, तुम्हें खुदा से मांगता है। तुम्हें पाने के लिए हर मन्नत मांगी है मैंने, तो मुझे मिल जाओ ना मलिका। मैं अपनी जान का नजराना दे के मन्नतें पूरी करूंगा। बस एक दफ़ा तुम मेरी हो जाओ मलिका। वो अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रहा था, उसे लग रहा था आज वो खुशी से ही पागल हो जाएगा। वो बार बार शीशे के आगे जाता और खुद को देखता, अपने चेहरे की मुस्कुराहट को देखता, अपनी खुशी पे वो खुद ही खुश होता। वो खुद ही माशाल्लाह कहता, जिसे अपनी ही नज़र से डर रहा हो, कहीं उसकी खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र न लग जाए। अम्मा, मैं चाहती हूँ अब हमें ज़रमीना की शादी का सोचना चाहिए, रुकैया बेगम ने अम्मा के कमरे में बैठकर उनको कहा। तुम्हें अचानक से उसकी शादी का ख्याल कैसे आ गया? अम्मा की जगह इब्राहिम साहब ने उसको जवाब दिया, जैसे उनको बीवी की इस बात पे बहुत हैरत हुई हो। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, इसकी शादी की उम्र है और बच्चियों की शादी वक्त पे ही कोई अच्छी होती है। कोई बात हुई है क्या? अम्मा ने बेटी की तरफ देखते हुए उनसे पूछा। नहीं नहीं अम्मा, बात तो कोई नहीं हुई। इतने रिश्ते आ रहे हैं ज़रमीना के, यूँ रोज़ रोज़ रिश्ते ठुकराना अच्छी बात तो नहीं है ना। उन्होंने अपने दिल की परेशानी को छुपाते हुए कहा। ठीक कह रही हो तुम, यूँ रिश्ते ठुकराना एक गुनाह है, बार बार बेटियों के अच्छे रिश्ते नहीं आते। अम्मा ने रुकैया की बात पे उनका साथ दिया, उनके दिल को सुकून हुआ। हमारी भी ज़रमीना गुल को रिश्तों की कोई कमी थोड़ी है। अम्मा, अभी वो पढ़ रही है, जब तक उसकी तालीम मुकम्मल नहीं होती मैं उसकी शादी नहीं करवा सकता। मगर इब्राहिम साहब, मुझे लगता है मैंने अपनी बात कर ली है। अब की बार इब्राहिम साहब का लहजा ऐसा था कि वो कुछ ना बोल सकी, मगर दिल का हाल वो बहुत अच्छे से जानती थी। वो चाहती थी जल्द से जल्द ज़रमीना की शादी हो जाए, उनकी इज्जत की हिफाजत इसी में थी। ज़रमीना की शादी हो जाए और वो अपने घर की हो जाए। इस उम्र में बच्चियाँ भटक जाती हैं, ख्वाब देखती हैं, ये कच्ची उम्र के ख्वाबों की कहाँ कोई ताबीर होती है। शादी हो जाने के बाद सब ठीक हो जाता है, वो सब भूल जाती हैं। इंशाल्लाह मेरी ज़रमीना भी सब भूल जाएगी। उन्होंने आंखें बंद करके एक गहरा सांस लिया और अपने दिल में कहने लगी, ये चांद एकदम इतना रोशन कैसे हो गया? वो खिड़की के पास खड़ी अचानक चांद को ही देख रही थी। चांद को तो वो कब से ही देख रही थी, मगर एकदम से
कैसे इतना रोशन हो गया, जैसे चांदी में नहा रहा हो, जैसे कोई फरिश्ता आसमान से उतर आया हो और सारा हाल में नूर ही नूर हो गया हो। इसने आंखें बंद की, जैसे उस नूर को अपने अंदर उतार रही हो। आंखें बंद करते ही उसको लगा जैसे उसको सुकून मिल रहा है, जैसे कहीं कोई बहुत खुश है, वो अपनी खुशी से उसके बेकरार दिल को करार दे रहा है, जैसे अल्लाह ने उसको खुशी की बुशारत दी हो, उसके दिल में सुकून उतरा हो। अल्लाह जी, मेरे दिल को ऐसे ही पुरसुकून रखा करे ना, मेरे दिल में ऐसे ही अपना नूर डाल दिया करे ना। इसने आसमान की तरफ देखते हुए दुआ की। दुआ में अल्लाह जी से शिकायत करने लगी। वो हमेशा ही अल्लाह जी से गिला करती थी, अपने छोटे छोटे गिले भी वो अल्लाह जी से ही करती थी। उनको बहुत हैरत होती थी उन लोगों पे जो कहते हैं अल्लाह जी गिलों पे खफा होते हैं, उनका बस शुक्र अदा किया करो। वो तो अल्लाह जी से नाराज़ भी होती थी और नाराज़गी की सूरत में उनसे बात करना भी छोड़ दिया करती थी और फिर खुद ही मान जाया करती थी, या फिर उनको मना लिया जाता था। उसको जिस चीज़ का दिल चाहता अल्लाह जी से किसी ना किसी वसीले से उस तक पहुंच जाती थी और वो खुश हो जाती थी, और इस तरह दोनों में बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता। वो हमेशा ये सोचती थी अल्लाह जी तो अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, और जहाँ मोहब्बत होती है वह शिकायतें भी होती हैं, वहाँ नाराज़गी भी होती है, और जहाँ नाराज़गी होती है वहीं तो गहरी मोहब्बत होती है। तुम्हारी चादर किधर है? फलों के पास घास पे बैठी फिजा ने उसको देखते हुए पूछा, जो नजर झुकाए सर को घुटनों पर रखे गुमसुम सी बैठी थी, जैसे उसको इस दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। चादर? उसने उसके इस सवाल पर नजरें झुका ली। दर्द की एक लहर उसके वजूद में उतरी। जरी, क्या हुआ है? चादर किधर है तुम्हारी? अम्मी ने ले ली, इसने आंसुओं को छुपाने की नाकाम सी कोशिश करते हुए कहा। मगर क्यों सरी? उसने उसका चेहरा ऊपर की ओर जो आंसुओं से भरा हुआ था। ऐसे ही फिजा, अम्मी कहती है मैं उस चादर की हकदार नहीं रही अब। ये क्या बात हुई? तुमने कौन सा कोई जुर्म कर लिया है? बहुत जुर्मी तो है ना फिजा। अम्मी कहती है तुमने बाबा जान का गुरूर तोड़ा है। कैसे तोड़ा है तुमने गुरूर? पता नहीं। उसने हाथों को घास पे फेरते हुए कहा। सरी, वो सामने देखो, तुम्हें कोई लड़की ऐसी नजर आएगी जो किसी लड़के के साथ ना बैठी हो, ना घूम रही हो। तुमने तो सिर्फ फोन पे बात की है और तुम्हारा जुर्म इतना बड़ा हो गया कि तुमसे चादर ही ले ली गई। छोड़ो ना फिजा, उनकी मर्जी। लेकिन आंटी ने बहुत किरानत किया जरी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें इस जुर्म की सजा नहीं देनी चाहिए थी जो तुमने किया ही नहीं। उनको यही बेहतर लगा फिजा, और एक नामहरम से रात की तारीकी में बात करना जुर्म नहीं होता, गुनाह होता है। उसने अब की बार उसकी तरफ देखा जो उसकी आंखों में आंखें डाली और अपनी बात करके फौरन नजरें झुका ली। सरी, कोई तुम्हारी तरह भी हो सकता है? इसने अपनी आंखों को कोने से निकलते हुए पानी को साफ करते हुए कहा। अल्लाह मेरी तरह किसी को करे भी ना फिजा, जो अपनी माँ की दी हुई चादर भी ना संभाल सकी। उसने अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा, जैसे वो ना चाहती ही हो कोई उसकी आंखों का दर्द देखे, आंखों से गिरते हुए आंसू देखे। मगर जिसको अल्लाह ने देखना हो वो फासलों से भी देख लेते हैं। वो दूर से खड़ा उसको देख रहा था, जो जमीन पर बैठी आंखों को बार बार रगड़ रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू दूर खड़े वजदान के दिल पर लग रहे थे। वो क्यों रोती है इतना? आखिर क्या हुआ है? क्या परेशानी है उसको? क्यों रोती है वो ऐसे? वो अपने ऑफिस में इधर उधर टहल रहा था, जैसे एक बेसुकूनी की कैफियत आ रही हो। वो तो आज बहुत खुश था, आज इतना खुश कि सारी कायनात की खुशियां उसके सामने कम पड़ रही थी। वो अपनी इस खुशी में मलिका को भी शरीक करना चाहता था। इसने अपनी मंजिल तक पहुंचने की पहली सीढ़ी पे कदम रखा था। वो इस पहले कदम पे उसको तोहफा देना चाहता था। यूनिवर्सिटी आने से पहले वो मार्केट गया, उससे आज यूनी लेट जाना था। वो मार्केट में खड़ा इधर उधर देखने लगा। उसको अपनी मलिका के शायान शान कोई तोहफा लेना था। इस दुनिया में ऐसी तो कोई चीज़ नहीं थी जो मलिका की शायान शान हो। वो हर चीज़ देख रहा था, मगर ऐसा कुछ नहीं था जो उसको पसंद आता। उसने पहले कब किसी के लिए तोहफे लिए थे? उसको तो पता भी नहीं था क्या लेना है। वो अपनी ज़िंदगी का पहला तोहफा ले रहा था, पहला तोहफा था जो वो किसी को दे रहा था। वह बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर कुछ देखे बस चलता ही जा रहा था। वो एक दुकान के पास रुका, उसकी नज़र ऊपर पड़ी। सामने एक खूबसूरत सफ़ेद चादर लहरा रही थी। वो वहीं रुका, उस चादर को देखने लगा। उसने उस चादर को अपने हाथों में लिया, वो खूबसूरत सफ़ेद चादर। उसने अपनी आंखें बंद की, उसका अक्स उसकी नज़रों के सामने घूमा। वो यही सफ़ेद चादर पहने किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। इस चादर का रंग बिल्कुल इसके किरदार जैसा पाकीज़ा। जिस तरह इस चादर का रंग पाक है, इसी तरह मेरी मलिका का किरदार भी पाक है। इसने वो चादर उतारी और अपने दोनों हाथों में पकड़ी, इनको नज़र भर के देखा। ये चादर नहीं मलिका, ये मेरी इज्जत है, ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे चादर हाथ पर हाथ फेरते हुए कहा, ये पैक कर दे भाई। वो बहुत खुश था, इसे मलिका के लिए तोहफा लिया था। वो बार बार उसको देख रहा था, उसको महसूस कर रहा था। जब वो पहनेगी तो इस चादर की कीमत लाखों में होगी। इससे ज़्यादा
یہ چادر کسی کے کندھے پر نہیں اچھی لگ سکتی، یہ صرف میری ملکہ کے لیے بنائی گئی ہے، یہ پاکیزگی میری ملکہ کے سامنے پھیکی ہے، میری ملکہ اس سے زیادہ پاک ہے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا، ایک بار پھر سے اس چادر کو دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں چمک اتری۔ کیا ملکہ میرا تحفہ قبول کرے گی؟ اس نے چادر کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، سونا ملکہ میں نے بہت محبت سے لیا ہے، اس کو قبول کرنا۔ اس نے چادر کو پیار سے بیگ میں رکھتے ہوئے کہا، سر یہ آپ کو پتا ہے مجھے آپ کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ مانور نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، جی کون سی؟ آپ کا پردہ، مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا ایسے پردہ کرنا۔ حجاب تو سبھی کرتے مگر آپ کا انداز، آپ کا پورا با پردہ ہونا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ سمینا آپ نے کسی سے امپریس ہو کے پردہ کرنا شروع کیا ہے؟ جی مانور میں نے بالکل کسی سے امپریس ہو کے پردہ کیا ہے، میں جانتی ہوں میں کس سے امپریس ہوئی ہوں، خاتون جنت بی بی جان علیہ السلام سے۔ پتہ ہے مانور میں نے جب سورہ نور پڑھی تھی نا تو مجھے بہت ڈر لگا، جب قرآن پاک میں پردے کا حکم اللہ جی نے دیا تو ہم کیوں نہ کریں پردہ۔ آج کل کی لڑکیاں پردے کی اہمیت سمجھتی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں پردہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بار بھی جان کے 2 بال نظر آئے تو فقط 2 بال، تو اللہ پاک نے وقت روک دیا، وقت وہیں رک گیا۔ اور ہمارے پردے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ سارے بال ماتھے پر ہوتے ہیں اور ہم حجاب لیے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے مانور اللہ پاک نے سورہ نور میں واضح پردے کا حکم دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں، بجا کہ اسے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہے۔ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کرے مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے ممالک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور جو بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرے، اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ پتہ ہے مانو، اس آیت میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو ہر مسلمان عورتوں کو سمجھنی بہت ضروری ہے۔ جو عورت یہ باتیں سمجھ جائے گی نا تو معاشرے میں سے عورت کے نام کا شرح ختم ہو جائے گا۔ ہمیں ہمیشہ پردے کی بات کرتی ہیں تھی، اس کو بہت عجیب لگتا تھا ان لڑکیوں کو دیکھنا جو بغیر پردہ لیے ایک غیر مرد کی آنکھوں کی زینت بنتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ تو بڑا پڑا ہے ان مرد نما بھیڑیوں سے، ان کو تو موقع چاہیے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو عورت کے جسم سے مٹانے کی۔ بدبخت ہوتی ہیں وہ عورتیں جو اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں ایسے مردوں پہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی ماں بھی ایک عورت ہے، ان کی بہن بھی ایک عورت ہے، ان کی بیوی، ان کی بیٹی بھی ایک عورت ہے۔ انور آپ سمجھ رہی ہے نا میری بات؟ جی زرمینہ میں سن رہی ہوں، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے مانور اس آیت میں سب سے پہلی بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آیت کے اس حصے میں مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں کو نیچی رکھیں، کسی غیر مرد کو نہ دکھائیں۔ اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں مانور۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتی ہے، ایک مرتبہ میں اور حضرت میمونہ بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس کے پاس بیٹھی تھی۔ اسی وقت حضرت ابن مکدوم تشریف لائے تو حضور اقدس نے ہمیں پردے کا حکم دیا۔ میں نے ان کے حکم پر کہا کہ اے اللہ محبوب، یہ تو نبینہ ہے، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور سے ارشاد فرمایا، کیا تم دونوں بھی نبینیاں ہو؟ کیا تم ان کو دیکھ نہیں سکتی؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے مرد کو ہی نظریں نیچی کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ عورت کو بھی یہ حکم ہے وہ کہ غیر مرد کو نہ دیکھے۔ اب اگلی بات یہ جو آیت میں کی گئی ہے وہ ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب اس بات کا ہی مطلب کہ عورت اپنی زینت کی حفاظت کرے۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی فرماتے ہیں، زینت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے عورت سجتی سنورتی ہے، جیسے زیور، سرما وغیرہ، چونکہ زینت کے سامان کو دکھانا مباح ہے، اس لیے آیت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے بدن کے ان اعضاء کو ظاہر نہ کریں جہاں زینت کرتی ہیں، جیسے سر، کان، سینہ، گردن، بازو وغیرہ۔ البتہ ہاتھ اور پاؤں کو چھپانے میں مشقت ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہو سکتے ہیں، اسی طرح چہرہ بھی چھپانا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو مانور؟ اس نے کچھ لمحے رک کر پاس بیٹھی اس لڑکی کو کہا جو کب سے اس کو سن رہی تھی، جی مجھے سمجھ آ رہی ہے، آپ بولے نا۔ ٹھیک، اب یہ تو ہو گئی نا 2 باتیں،
اب ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں، اور اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھے۔ اب اس بات سے یہ مطلب ہوا مسلمان عورتیں اپنے دوپٹوں سے اپنے بال، اپنے پہنے ہوئے زیور اور سینے وغیرہ ڈھانپ کر رکھے۔ پتہ ہے مانور، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس حکم پہ عمل کرنے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ قابل دید ہے۔ اس پہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان عورتوں پہ رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، کہ جب اللہ پاک نے یہ حکم صادر فرمایا اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گروانوں پر ڈالے رکھے، تو انہوں نے اپنی اونی چادروں کو پھاڑ کے اوڑھنیاں بنا لیا تھا۔ پتہ ہے مانور، پردے کے متعلق 3 عظیم واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ پہلا یہ کہ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، پردے کا حکم صادر ہونے کے بعد میرے رضائی چچا افطار تشریف لائے تو میں نے ان سے ملاقات سے انکار کر دیا، چونکہ وہ میرے رضائی چچا تھے تو میرے لیے نامحرم تھے، تو میں نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ جب حضور اقدس کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، افلاح کو اجازت دے دو، وہ تمہارے رضائی چچا ہیں۔ حضور اقدس کی اجازت سے وہ اپنے چچا سے ملی۔ ایک اور خوبصورت واقعہ ہماری تحریک میں ملتا ہے۔ خاتون جنت بی بی جان اپنے وصال سے پہلے بہت پریشان تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت تشویش تھی کہ عمر بھر تو میں نے غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا، اب وصال کے بعد میرے کفن پوش لاش ہی پر لوگوں کی نظریں نہ پڑ جائیں۔ ایک موقع پر حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر اور ایک ڈالی سی صورت بنا کے اس پر پردے ڈال دیتے ہیں، پر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑا اور اس پر کپڑا تان کے خاتون جنت بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا۔ اسے دیکھ کے اب بہت خوشی اور لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ بس آپ کی یہی ایک مسکراہٹ جو سرکار مدینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دیکھی گئی۔ اور یہ تیسرا واقعہ یہ ہے، حضرت خلادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم کرنے چہرے پر نقاب ڈالے با پردہ بارگاہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ جب وہ وہاں گئی تو اس پہ کسی نے حیرت سے پوچھا، اس وقت بھی آپ نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا ہے؟ تو جانتی ہیں انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی غم آتا ہے تو اس نے پہلے عورتوں کے دوپٹے پیروں میں گرتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے اب سر کو ننگا کر کے اپنے سینے پیٹو؟ کیا یہی ایک دکھ کا اظہار ہوتا ہے؟ اور کوئی عورت ایسا نہیں کرے گی تو اس کا مطلب وہ دکھی نہیں ہے، اس کا کوئی دکھ نہیں ہوا۔ ان واقعات میں ان عورتوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے دیے ہوئے حکم پہ عمل نہیں کرتی، دنیا اور ان کی رونقوں میں لگ جاتی ہیں، بےہودہ فیشن کر کے سرے بازار نکلتی ہیں اور کہتی پھرتی ہیں فیشن تو آیا ہی لڑکیوں کے لیے ہے۔ بے شک فیشن لڑکیوں کے لیے ہی آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چادر بھی تو لڑکیوں کے لیے ہی آئی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لڑکیوں پہ، بلکہ مجھے دکھ ہوتا ہے ان لڑکیوں پہ جو خود کو ہر کتے بلے کو دکھاتی ہیں۔ ہر کوئی ان کو دیکھتا ہے پھر بات کرتا ہے۔ ایک عورت کی تذلیل مطلب پورے معاشرے کی عورتوں کی تذلیل ہے۔ بھنور، اب میں آپ کو اس آیت کا اگلا حصہ بتاتی ہوں۔ بہت سی لڑکیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے محرم رشتے کون سے ہیں اور کون سے ہیں جن سے ہمیں پردہ کرنا چاہیے۔ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں، مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنی میل جول کی عورتیں، اپنے مملک اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں۔ اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد بھی کسی بھی قسم کسی کی شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ یہاں بالکل واضح لکھا ہے ان کا محرم رشتہ کون سا ہے۔ یہاں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی مانور۔ مجھے اس بات سے ایک قصہ یاد آیا۔ فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خط لکھا اور اس میں آپ نے فرمایا اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔ اب اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسلمان عورتوں کو کافر عورتوں کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں۔ اب جب ایک کافرہ عورت سے بھی مسلمان عورت کو پردہ ہے تو آپ خود سوچیں پردے کی نوعیت کیا ہوگی ہمارے دین اسلام میں۔ اب مردوں کے معاملے میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہو، مثلاً ایسے بوڑھے ہوں جنہیں صلاح شہوت باقی نہ رہی ہو اور وہ نیک ہو، ان کے سامنے پردہ کرنے کے معاملے میں کچھ نرمی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے برے افعال کرنے والے ہجروں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اب اگر آیت کا اگلا حصہ ہمیں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے اور زمین پر اپنے پاؤں زور سے نہ مارے۔ اب مانور اس بات سے مطلب کریں کہ عورت زمین پہ اس قدر آہستہ اور نرمی سے چلے جو زیور انہوں نے پہن رکھا ہو اس زیور کی چھنکار نہ سنائی دے، اس لیے اس بات سے منع کیا گیا ہے جو عورتیں بجنے والی جھانجھن نہ پہنے۔ ایک حدیث شریف میں ہے اللہ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں۔
अमानुर, इस बात से हमें समझना चाहिए जब जेवर की आवाज़ दुआ ना कबूल होने का सबब है, तो ख़ास औरत की आवाज़ और उसकी बेपर्दगी कैसे अल्लाह पाक की गज़ब को लाजिम करती है। पर्दे की तरफ से बेपरवाही तबाही का सबब है। अगर कोई समझे तो पर्दे की दीनी ही नहीं, दुनियावी फ़ायदे भी बहुत हैं। पर्दा अल्लाह और इसके महबूब की खुशनुदी हासिल करने का एक अहम ज़रिया है। पर्दा ईमान की अलामत है, इस्लाम का शौर और मुसलमान ख़वातीन की पहचान है। पर्दा शर्म और हया की अलामत है, हया अल्लाह जी को बहुत पसंद है। पर्दा औरत को शैतान की शर से महफूज रखता है। बापर्दा और बाहया औरत के माशरे में बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। पर्दा औरत के वक़ार में इजाफा करता है और इसकी खूबसूरती की हिफाजत करता है। महरूर, मैं आपको पर्दे के मतलब एक मिसाल देती हूँ। वो एक खूबसूरती से बोलती चली जा रही थी। अगर एक प्लेट में मिठाई रख दी जाए और उससे किसी चीज़ से ढाँप दिया जाए तो वो मक्खियों के बैठने से महफूज हो जाती है। अगर इस प्लेट को जिसमें मिठाई रखी है वो ढाँपा ना जाए, उस पर मक्खियाँ बैठ जाएं, तो ये शिकायत करना कि इस पर मक्खियाँ क्यों बैठी हैं, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हुई ना। क्योंकि मिठाई एक ऐसी चीज़ है जिसे मक्खियों के तसर्रुफ से बचाने के लिए इसको ढाँप के रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह एक औरत भी छुपाने की चीज़ है। अगर वो पर्दा करती है तो माशरे में बहुत सारी बुराइयों से बच सकती है, इज्जत नामूस के लुटेरों से अपनी हिफाजत कर सकती है। और यही औरत जब पर्दे के बगैर फिरे और फिर ये शिकायत के करे कि मर्द उसको देखते हैं और उसको छेड़ते हैं, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है। एक मर्द के लिए औरत में एक ख़ास कशिश रखी है। फितरी तौर पर मर्दों के लिए औरत में रग़बत रखी गई है, और जब वो बेपर्दा औरत का जिस्म देखता है तो वो अपनी शहवत और रग़बत को पूरा करने के लिए उसकी तरफ लपकता है। ऐसी औरतें मस्जिद के इमाम को गुनाहगार कर देती हैं, तो आम मर्द का तो आलम ही ना पूछे। अगर हम आयत का आखिरी हिस्सा देखें तो इसमें अल्लाह ताला ने तौबा का जिक्र फरमाया है। ए मोमिनो, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो तो वक्का है कि फ़लाह पाओगे। अब यहाँ हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम तो देखें। अल्लाह जी यहाँ कितने हैं, कहते हैं कि अगर तुमसे मेरा हुक्म मानने में कोई तकसीर वाक़या हो गई हो, तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो, बेशक वो माफ़ करने वाला मेहरबान है। मुझे तौबा करके एक हदीस याद आई है। मानूर, हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पर उससे भी ज़्यादा राज़ी होता है जैसे तुम में से किसी का ऊँट जंगल में गुम होने के बाद दोबारा मिल जाए। ये जो लोग कहते हैं अल्लाह हमें कभी माफ़ नहीं करेगा, तो मुझे बहुत हैरत होती है, क्या उन्होंने अल्लाह पाक कुरान पाक में नहीं पढ़ा। अगर एक तरफ अल्लाह पाक अपना गुस्सा बताते हैं तो उसी बात के बाद फ़ौरन बाद अपने रहम का भी तो जिक्र करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा माफ़ करता है, बस हम मांगते ही नहीं हैं। अब देखें मानूर, पिछले दिनों दोनों ये बात हमारी मीडिया पर बहुत आम थी, जो औरतें ये कह रही थी हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी। अस्तगफिरुल्लाह, मैं समझती हूँ औरत के बेपर्दा होने में जितना किरदार हमारे मीडिया का है, इतना किसी का भी नहीं। आजकल की औरत खुद को मॉडर्न समझती है, पर्दे को खुद पर जबर समझती है। उनको ये नहीं समझ आती उनकी इज्जत और वक़ार पर्दे में ही है। जो औरत पर्दा नहीं करती तो उसकी क्या इज्जत है। हया तो औरत का ज़ेवर होती है। जिस औरत में हया नहीं उसमें ईमान नहीं, जिसमें ईमान नहीं वो मुसलमान नहीं। मुझे हैरत होती है उन मर्दों पे जो मॉडर्न होने के नाम पर अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा करते हैं। हमारे इस्लाम में बेशक औरत का एक ख़ास मुकाम है, वो माँ है जिसके पैरों में जन्नत है। लेकिन आजकल की औरतें खुद को मॉडर्न समझ के जो मुकाम बना रही हैं, तो मैं समझती हूँ वो मुकाम नहीं बल्कि शर है, एक फितना है जो वो फैला रही हैं। औरत एक इज्जत है और उसकी इज्जत चार दीवारी में ही होती है। वो मर्द से एक कदम पीछे ही अच्छी लगती है। आजकल की औरतें बराबरी करती हैं, मर्द का शाना बिशाना चलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब एक औरत को मेरे रब ने ही मर्द से कमज़ोर बनाया है तो वह कैसे मुकाबला कर सकती है। एक औरत तो अक्स है नबी की बेटी का, वो बेटी जिसके लिए मदीने वाला काली कमली खुद बिछाता था। उनको यह एहसास क्यों नहीं होता जब रोज़े महशर सारी औरतें जमा होंगी तो उनमें से बापर्दा औरत ही खातून जन्नत के पास बैठी होगी। पता है मानूर, मैं पर्दा क्यों करती हूँ? अगर मुझ बीबी जान के पास ना बैठने का मौका मिला, मैं आखिरी लाइन में ही सही मगर उनके पास तो होंगी ना। मुझे दूर से ही सही उनका दीदार तो नसीब होगा ना। हज़रत खदीजा कुबरा ने फरमाया, औरत के लिए बेहतरीन जेवर पर्दा है और पर्दादार औरतें जन्नत में मेरी बेटी फातिमा के साथ होंगी। बस महानूर, मैं एक बात कहूँगी, जिस तरह एक मर्द के चेहरे पर दाढ़ी सजती है, इसी तरह एक औरत पर पर्दा जचता है। दाढ़ी और पर्दे के लिए इतनी दलील काफ़ी है कि कायनात के सबसे हसीन चेहरे पर दाढ़ी थी और कायनात की पाकीज़ा औरत ने भी पर्दा किया है। फिज़ा, मैं आपको एक अमानत देना चाहती हूँ, अगर आप पहुँचा दें तो। उसने बैग की तरफ देखते हुए कहा, जी सर ज़रूर। इसने कुछ ना समझने वाले अंदाज में पूछा, जैसे इसको समझना ही हो कि सर किस अमानत का कह रहे हैं।
آپ کی دوست کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ ان کو پہنچا دیں تو۔ اس کو پتا تھا وہ اس کے سامنے کبھی بات نہیں کر سکے گا، اس کا منہ پر انکار کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ اس نے فضا کو بلایا اور اس کو دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کو پتا تھا فضا یہ بات تیسرے بندے سے کبھی نہیں کرے گی، وہ سمیرہ سے محبت نہیں، اس کی عزت بھی دل جان سے کرتی ہے۔ جی سر میں دے دوں گی، اس نے بظاہر تو سنجیدہ سے انداز میں کہا، مگر دل میں اس کے لڈو پھوٹنے لگے۔ ہائے ہائے زرمینہ، تیرے تو مجھے، اس نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے دل میں کہا، یہ لے آپ ان کو دے دیجیے گا۔ اس نے بیگ سے شاپر نکالتے ہوئے کہا جس میں چادر پڑی تھی۔ جی سر میں دے دوں گی اس کو، اس نے اس کے ہاتھ میں سے شاپر لیتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور بدلے میں اس نے مسکراتے ہوئے کوئی بات نہیں سر کہا اور آفس سے باہر چلی گئی۔ بیٹا چلے ذرا کینٹین، فضا نے اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں فضا؟ کیونکہ آپ ہمیں ٹریٹ دے رہی ہیں۔ ٹریٹ کس خوشی میں؟ بھائی ہم آپ کو کیا بتائیں، خان صاحب نے آپ کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ کیا مطلب انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے فضا انہوں نے تمہیں بلایا تھا نا، کیا کہہ رہے تھے؟ حوصلہ رکھے حوصلہ، فضا نے مسکراتے ہوئے ان کو کہا جو پریشانیوں کی وادیوں میں گرنے والی تھی۔ بتاؤ نا فضا کیا کہا انہوں نے؟ پہلے آپ وعدہ کریں کہ ٹریٹ دیں گی۔ ہاں میری ماں دوں گی، اب بتاؤ۔ وہ دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے کیا بھجوایا ہے، اس نے شاپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ خان صاحب نے آپ کے لیے کچھ بھجوایا ہے۔ لیکن کیوں؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تو آپ انہی سے پوچھ لیں۔ لیکن اس میں کیا ہے فضا؟ کھولو جلدی کرو زری، مجھے بہت تجسس ہو رہا ہے، آخر اس میں ہے کیا؟ اس نے اس شاپر کو بہت غور سے دیکھا اور آرام سے کھولا۔ کھولتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے آج سے پہلے اس نے اتنی خوبصورت چیز کوئی نہیں دیکھی۔ وہ ایک پلاسٹک کے کور میں لپیٹی ہوئی سفید چادر تھی جس پر گوٹے کا کام بہت نفاست سے کیا گیا تھا۔ اس نے آج تک کسی مرد سے تحفہ نہیں لیا تھا، یہ اس کی زندگی کا پہلا تحفہ تھا جو کسی مرد نے دیا تھا اور اس نے قبول بھی کیا تھا۔ اس نے اس تحفے کو چادر نہیں سمجھا تھا بلکہ ایک وقار سمجھا تھا۔ اس نے اس کو چادر نہیں دی تھی، عزت دی تھی، اور عزتوں سے کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے، کیسے منہ موڑ سکتا ہے؟ وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھی کب سے اس چادر کو دیکھ رہی تھی جو وجدان نے اس کو تحفے میں دی تھی۔ کوئی کسی کو چادر بھی دے سکتا ہے، اور وہ بھی تحفہ؟ اس نے سفید چادر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ چادر نہیں تھی، یہ تو عزت تھی جو سید وجدان حسین شاہ نے اس کے سر پر رکھی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسا تحفہ نہیں لیا تھا، نہ جانے یہ تحفہ کیسے لے لیا۔ اگر یہ تحفہ ہوتا تو وہ انکار بھی کر لیتی، مگر یہ تو عزت تھی جو وجدان نے اس کو دی تھی، وہ کیسے انکار کرتی، کیسے اس کو واپس کرتی؟ اس نے اس چادر پہ ہاتھ رکھا جس پہ وجدان نے رکھا تھا، اس چادر سے اس کو خوشبو آنے لگی۔ اس نے چادر اٹھائی، اپنے منہ کے ساتھ لگائی اور آنکھیں بند کر لی۔ نہیں نہیں، یہ خوشبو نہیں ہے، یہ تو مہک ہے جو انسان کی روح کو شاداب کرتی ہے۔ خوشبو تو پھر بھی وقت کے ساتھ اٹھ جاتی ہے، مگر مہک تو جاتے ہی نہیں جاتی۔ اس چادر سے تمہاری مہک آتی ہے مجھے وجدان شاہ۔ اس نے چادر کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی، جیسے وہ خوشبو اور وہ مہک اپنے اندر اتار رہی ہو۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسی مہک محسوس نہیں کی تھی۔ اس کو پرفیوم کا زیادہ شوق نہیں تھا، اس کو پرفیوم لگانے سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ اللہ نے جب عورتوں کو منع فرمایا ہے تو وہ کیوں خوشبو لگائیں؟ ایک مرد میں عورت کے لیے ایک خاص کشش رکھی ہے، اور جب وہ عورت خوشبو لگاتی ہے تو مرد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کوئی غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہو۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی تھی مکھیاں ہمیشہ گندگی پر ہی آتی ہیں۔ وہ خود کو گندا نہیں کرنا چاہتی تھی اور مکھیاں اس کی طرف آئیں۔ وہ تو پاکیزہ تھی اور خود کو پاک رکھنا چاہتی تھی۔ آج جو مہک اس نے محسوس کی تھی وہ دنیا کی پرفیوم کی مہک ایسی نہیں ہوتی، وہ کسی کو مدہوش کر لے، مگر آج زرمینہ خان مدہوش ہو رہی تھی وجدان شاہ کی مہک سے۔ زری وہ چادر کھولے اپنے منہ پر ڈالے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ زری مجھے اپنا گلابی سوٹ والا دوپٹہ نہیں مل رہا، تم نے کہیں دیکھا ہے؟ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیتے ہیں، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیں فیڈ بیک کلاس میں دیجیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا اور اس میں پردے کی حدیثیں آپ کو کیسی لگی۔ فی امان اللہ۔